بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج اگر بات کریں سب سے پہلے تو پی ڈی ایم جو ایک ایسا اتحاد بنا تھا جس نے باقاعدہ طور پر ایک منتخب حکومت کے خلاف جو ہے ان کے نزدیک آئینی طور پر جو تھا حکومت کو نکالا گیا، حکومت کو ختم کیا گیا. وہ جو پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی 13 14 15 جماعتیں مل کر، بنیادی طور پر اس کا خاتمہ تقریباً ہو گیا. اس لیے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ پی ڈی ایم بنیادی طور پر کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا. تو اب وہ وقت آ گیا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 اگست کو ویسے ہی اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. فضل الرحمان خواہاں تھے کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے اور اسی سسٹم کو کنٹینیو رکھا جائے، لیکن آصف زرداری صاحب اس پر راضی نہیں تھے اور آصف زرداری صاحب نے نواز شریف کو بھی قائل کر لیا. اور اب پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت وہ الیکشن کی طرف بڑھنے کے امکان جو ہیں کافی زیادہ واضح ہو گئے ہیں، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے اپنے وقت پر ہو جائیں گے. اس کی کئی وجوہات ہیں. انٹرنیشنل پریشر ظاہر ہے کہ اسے پاکستان کی اکانومی بیئر نہیں کر سکتی تھی، اور آئی ایم ایف کی وہ شرائط جس کو بہت زیادہ چھپایا بھی گیا، اور پھر اس کے بعد جو ٹیکسز لگنا شروع ہوئے لوگوں پر، یہ ساری چیزیں اگر وہ سارے کے سارے ٹیکسز اس یعنی آپ کہہ لیں ایکسٹینڈ کی ہوئی اسمبلی نے لگا دیے تو جو تھوڑی بہت سیاسی طور پر یہ جماعتیں موجود ہیں شاید وہ بھی نہ رہیں. اس لیے کہ لوگوں میں جو غم و غصہ ہے وہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو مالی نقصان لوگوں کو پہنچایا گیا، جو معاشی نقصان پہنچایا گیا، اس کا ریئیکشن آنا ہے. اور اس کا ریئیکشن ہم نے دیکھا تھا 2013 میں پیپلز پارٹی کے خلاف ریئیکشن آیا تھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کا جو حال ہوا تھا وہ سب کو معلوم ہے. تو اس وقت جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں ان میں پیپلز پارٹی اچھا کھیل گئی کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ جو کچھ کیا وہ تو مسلم نواز نے کیا، اور پی ایم ایل این اس وقت بڑی مشکل میں ہے. پنجاب میں جہاں اس کی بہت بڑی موجودگی تھی اور اس کی سیاسی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، اب اس کی کوئی سیاسی حقیقت نمایاں طور پر نظر نہیں آ رہی. ایسا اگرچہ اس وقت بہت ساری سپورٹ حاصل ہے پی ایم ایل این کو، جہاں سے سپورٹ حاصل ہے وہ آپ سب بھی جانتے ہیں، میرے سننے والے سب جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این اپنے آپ کو کسی طور بھی سیاسی طور پر اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں فضل الرحمان کے بیانات نے آگ لگا دی ہے اور کہا کہ پی ڈی ایم تو تقریباً ختم ہو گئی، اور پی ڈی ایم شامل جماعتوں کو چاہیے تھا کہ دبئی میں کوئی بھی ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے ان سے بھی رابطہ کیا جاتا اور بات کی جاتی اور باقاعدہ طور پر اعتماد میں لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. صرف 2 بڑی جماعتوں نے آپس میں ہی کسی حد تک موقع کیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا یہ ہمارا، اور فضل الرحمان صاحب اس میں کہیں دکھائی نہیں دیے. اب فضل الرحمان صاحب کو ایک تو یہ پریشانی ہوئی، پھر جذبات میں فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر فضل الرحمان صاحب عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے تو کون لانا چاہتا تھا؟ اب یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ کون تھا جو بنیادی طور پر اس عدم اعتماد کے حق میں تھا. جب فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں لانا چاہتے تھے، ہم تو سڑکوں پر احتجاج کرنا چاہتے تھے، ہمارا تو یہ راستہ ہی نہیں تھا، ہم اس طرف چلنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو پھر یہ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ملایا گیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جو غیر فطری اتحاد تھا اسے بنایا گیا اور پھر ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا. اب یہ سوالات فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے بعد بڑے واضح ہو جاتے ہیں، اور عقل مندوں کے لیے اس میں پورے اشارے نہیں ہیں بلکہ پورا جواب موجود ہے. تو اس کا جو بات چل رہی تھی کہ حکومت کو کس طرح ہٹایا گیا، کس طرح حکومت ہٹی، تو وہ فضل الرحمان صاحب نے خود ہی جذبات میں بیان کر دیا. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب اپنے آپ کو رستو سمجھتے ہیں اور وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس میں کہ اگر انہیں رستو کہا جائے تو وہ اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بغیر کسی تحقیق کے ایک بات کہہ دی. ایک منسٹر کو، خاص طور پر جو پلاننگ کا منسٹر ہو، اسے چاہیے کہ بہت سوچ کر بولے. اقتصادیات دیکھتے ہیں وہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک پر وہ کام نہیں ہوا تھا، اور سی پیک یہ بیانیاں چلا رہے تھے. وہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہر پریس کانفرنس میں ان کا یہی موقف ہوتا تھا کہ عمران خان نے سی پیک کو سبوتاج کر دیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ، ہماری ساری محنت پانی پھیر دیا. اس کا ریئیکشن چینی جنرل کونسل کو آگے دینا پڑا ہے،
اور آ کر ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی جس کو ہمارے نیشنل ٹی وی نے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا ہے، اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی دور میں کہیں کام نہیں رکا تھا، باوجود کووڈ کی سختیوں کے بہترین کام چلا پی ٹی آئی دور میں۔ یعنی انہیں آ کے جواب دینا پڑا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں صرف اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے، ہمیں کیوں انوالو کر رہے ہیں اس میں، ہمارا نام لے کر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں کام رک گیا، ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ کووڈ کے سخت حالات تھے، بہت سخت 2 سال تھے وہ، اس کے باوجود بھی سی پیک کا کام کہیں بھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نہیں رکا۔ کیا یہ بے عزتی نہیں ہے ملک کی کہ ایک وفاقی وزیر بیٹھ کر تحقیق نہ کرے اور بیان دے دے، اور اس کے بعد باقاعدہ دوسرے ملک کے ایک نمائندے کو آگے بتانا پڑے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن وہ غالب نے کہا تھا نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس کے لیے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف نے جملے کو پارلیمانی بنا دیا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں بھی وہی جملہ بول دیتا ہوں، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے۔ بولتے ہوئے سوچیں تو صحیح، مخالفت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ جہاں آپ کو سچ اور جھوٹ میں تفریق نہ پتا چلے۔ کم از کم سوچ کر بولنا چاہیے، سمجھ کر بولنا چاہیے۔ آپ جیسے بھی منسٹر بنے ہیں، منسٹر بنے ہیں پاکستان کے، آپ اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کی کہی ہوئی بات پاکستان کی بات بن جاتی ہے، تو آپ کو کم از کم اپنی زبان پر قابو ہونا چاہیے، اپنی یادداشت کو بھی صحیح رکھیں، اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں، جو سچ ہے اسے بیان کریں، ضرور مخالفت کریں۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے، مخالفت کریں نا، جھوٹ تو نہ بولیں، کہیں تو سچائی پر آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عوام میں ویسے بھی آپ کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ کچھ رہ نہیں گئی، تو اس طرح کے جھوٹ بول کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ویلیو اپنی گرا رہے ہیں، ویسے تو بھی الحمدللہ سب کو علمی ہے۔ اور ایک اور اہم خبر یہ کہ جوڈیشل کمپلیکس کیس میں عمران خان کو باقاعدہ ملزم کے طور پر شامل کر لیا گیا تھا، پولیس نے چلان جمع کروا دیا۔ شاید یہ فائنل ایک میرا خیال ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح اریسٹ کر کے کہیں پر نااہلی کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن اکثر ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ 2 طرح کے منصوبے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان زمین پر بناتا ہے، ایک وہ جو اللہ بناتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، اللہ سے بڑا کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے۔ جتنی کوشش 15 ماہ میں کی گئی عمران خان کے خلاف، جتنے مقدمات بنائے گئے، باوجود اپنی خواہش کے بڑی بڑی طاقتوں کے عمران خان اریسٹ نہیں ہوا۔ اور ہر کیس میں توشہ خانہ جس طرح ہائی کورٹ نے اڑایا، اس کو سیشن کورٹ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا، کب تو باعث ہو گیا نا کہ جب ہائی کورٹ کرے ناقابل سماعت ہے، سیشن کورٹ کہتا ہے نہیں ہم نے سماعت کرنی ہے۔ اب اس پر تو ایک الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، لیکن توشہ خانہ ہم 15 ماہ سنتے رہے، عطا تارڑ سے مجھے دکھائی نہیں دیے، اس کے بعد کہ پھر آ کر بتاتے وہ فرا گوگی توشہ خانہ، یہی سن کے ہمارے کان پک گئے تھے۔ اب نہ فرا گوگی پہ کوئی کیس نکلا، نہ کوئی توشہ خانہ کا کیس نکلا، تو اب عطا تارڑ صاحب کو چاہیے کہ وہ کہتے ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر توشہ خانہ کیس ثابت نہ ہوا، تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ویسے بھی سیاست چھوڑیں اور عوام کی بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی۔ آپ کی سیاست چھوڑنا اس وقت موجودہ وقت میں سمجھتا بہت بڑی نیکی ہوگی عوام کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔